اس کے کھانے سے کیا ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی جان جا سکتی ہے. وہ کانپ رہا ہے, وہ ڈر رہا ہے, اس کے ہاتھ پیروں میں لرزہ پیدا ہو گیا. ارے کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں, ارے کوئی ان کو بتانے والا نہیں, ارے اپنی موت خرید کے کھا رہے ہیں, ان کو کالرا ہو سکتا ہے. یہ سڑک کے کنارے یہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں, یہ دھول اس کے اوپر پڑ رہی ہے, سارے جراثیم اس میں جمع ہو رہے ہیں, یہ جان جا سکتی ہے. کل تک ان کی میتیں رکھی ہوں گی اگر یاد. یہ کوئی ان کو بتاتا نہیں, کوئی ان کو سمجھاتا نہیں. ڈاکٹر جس نے نہ کھایا ہے نہ کھائے گا وہ ڈر رہا ہے. ڈاکٹر جس نے نہ وہ کھا کے تربوز کی کھائی ہے نہ کھائے گا, آپ اس کو 1000 روپے دیجیے نہیں کھائے گا, وہ ہرگز نہیں کھائے گا اسے. نہ کھایا ہے نہ کھائے گا, مگر چونکہ عالم ہے اس لیے ڈر رہا ہے. اور یہ جو کھا رہے ہیں یہ چونکہ جاہل ہیں اس لیے کھا رہے ہیں. عزیزان گرامی, یہیں سے ایک بہت بڑا مسئلہ اور سلجھ گیا, اور وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ دعائیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں امام معصوم ہیں, اور وہ دعاؤں میں تو اس طرح توبہ و استغفار کر رہے ہیں جیسے کوئی گناہگار آدمی کرتا ہے. آپ سمجھے نہیں, جس طرح ڈاکٹر ہمیں کھاتے دیکھ کے ڈرتا ہے ویسے معصوم ہمیں گناہ کرتے دیکھ کے ڈرتا ہے. ڈرتے ہم ہیں, ڈرتا وہ ہے. بیشتر دعاؤں کو لے کے لوگ آتے ہیں کتابوں میں. کتاب معصوم ہے تو یہ ایسی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ یہ ایسی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں. ہماری بے خوفی بسبب جہالت کے ہے, ان کا خوف بسبب علم کے ہے. ہم کر رہے ہیں, وہ ڈر رہے ہیں. جیسے دو الگ کے نوجوان کھا رہے ہیں, ڈاکٹر ڈر رہا ہے. اور ہمایا ہم نے وہ انسانی زندگی کی ہمدردی کی بنیاد پر ڈر رہا ہے, اور کوئی بات نہیں. تو عزیزان گرامی, یہ خوف ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں سب ڈرے ایک ایسا بندہ بھی تھا کبھی نہ ڈرا. موت کے سائے میں, تلواروں کے چھاؤں میں, بڑے بڑے مارکوں میں, بڑی بڑی لڑائیوں میں, بڑے بڑے مہلکوں میں, جہاں سب کے پتے پانی ہو جائیں اور پاتے پسینے سے ڈوب جائیں, وہاں کبھی نہ ڈرا, مسکراتا رہا. اور جہاں دنیا میں کوئی نہیں ڈرا وہاں وہ ڈرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جہاں کوئی نہ ڈرا وہاں وہ کانپتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو دیکھا کہ وضو کر کے مصلی پر جاتے ہوئے ڈر بھی رہا ہو؟ ہم نے تو نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کسی کو کہ وضو کر کے نماز پڑھنے مصلی پر جا رہا ہو, کانپ رہا ہو. لوگوں نے علی کو دیکھا کہ کانپ رہے ہیں اور چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے, تو کسی نے کہا یا علی آپ کا یہ کیا حال ہے؟ ڈانٹ دیا. تو یہ کیا خبر کس بادشاہ کے دربار میں آؤ. تو کیا جان, تو کیا پہچانے کس بادشاہ حقیقی کے دربار میں جا رہا ہوں. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف کے ذریعے, وَالْجُوعِ, اور بھوک کے ذریعے. اور بھوک کا مفہوم بھی صرف 2 روٹیوں کی بھوک نہیں ہے. عزیزان گرامی, یہ بھوک بے شک بھوک ہے, مگر یہ بڑی انوسنٹ بھوک ہے, بڑی معصوم بھوک ہے. یہ 2 روٹیوں والی بھوک جو ہوتی ہے, اگر کسی کو بھوک لگی ہے اور دال کا ایک پیالہ اور 2 روٹیاں دے دیں اور اس نے کھا لی, اب اس کے بعد اس کے سامنے یہاں سے وہاں تک دسترخوان چن دیجئے اور تمام نعمتیں رکھ دیجئے تو وہ نہیں کھاتا. کہتا نہیں اب چلا کل دیکھا جائے گا سویرے, تو کیوں مسئلہ. تو بھوک ہے بے شک, یہ بھی بھوک ہے, میں نے مانا یہ نہیں کہ بھوک نہیں ہے, لیکن اگر ایک دفعہ آدمی کا پیٹ بھر دیجئے تو 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے بالکل اس سے امن و امان میں ہے ساری دنیا. ہم نے تو یہ بھوک ضرور ہے, مگر اس کے علاوہ بھی بھوک ہے. دولت کی بھوک, اقتدار کی بھوک, زر و جواہر کی بھوک, کہ کھاتا چلا جائے بھوک بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہ وہ بھوک ہے جس میں ایمان بھی جل جاتا ہے, عقیدہ بھی جل جاتا ہے, نظریہ بھی جل جاتا ہے, مذہب بھی جل جاتا ہے, سب کچھ جل جاتا ہے. شہرت کی بھوک, عزت کی بھوک, اقتدار کی بھوک,
حکومت کی بھوک، یہ ساری بھوکیں ایسی ہیں جس کے اندر سب کچھ جل جاتا ہے۔ ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے کہ ہمارے ہو کہ نہیں، خوف والجوع ونقص من الاموال، مال کو کم کر کے آزمائیں گے۔ کہ دولت کے زمانے میں ہمیں یاد رکھا، غربت کے زمانے میں یاد رکھتے ہو کہ نہیں؟ جب حیثیت تھی، جب ہمیں پکارا، حیثیت ختم ہو گئی تو ہمارے ساتھ تعلقات درست ہیں کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بگڑے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ منہ پھولا ہوا ہے، اللہ بس ہم ہی ملے تھے اس کے واسطے۔ شکایتیں ہو رہی ہیں یہاں سے وہاں تک، اور اس کے بعد اب یہ تدریجی ترقی ہو رہی ہے امتحان میں، والانفس، اور جانوں کے ذریعے تمہارا امتحان ہے۔ عزیزوں کی میتوں پر دیکھیں گے، دوستوں کی لاشوں پر آزمائیں گے، جن کے بغیر زندگی کا تصور نہ تھا ان سے بچھڑ جاؤ تب دیکھیں گے، رشتہ داروں کے فراق میں تڑپتے ہوئے تمہیں آزمائیں گے، ہمارے ہو کے نہیں۔ اچھا اب اس میں بھی یہ سمجھ لیجئے کہ رونا خلاف صبر نہیں ہے۔ کچھ دشمنان اہل بیت نے یہ پروپیگنڈا کر دیا کہ رونا خلاف صبر ہے، رونے سے صبر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ رونا انسان کا جسم کا ایک فطری عمل ہے، اور جتنے فطری عمل ہیں ان کے اوپر مذہب پابندی نہیں لگا سکتا۔ یہ اصول یاد رکھیے کہ جتنے فطری عمل ہیں اس کے اوپر مذہب پابندی نہیں لگا سکتا۔ آپ بے شک حاکم ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، حکم دے سکتے ہیں کہ روزہ رکھو، مگر یہ حکم نہیں دے سکتے کہ بھوک نہ لگے۔ اگر بھوک محسوس ہوئی تو روزہ باطل ہو جائے گا، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ اگر پیاس لگائی روزے میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی نہ پیو، ٹھیک ہے ہم بندے ہیں نہیں پیئیں گے، لیکن یہ کہ پیاس نہ لگے گرمی میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ حج کو جاؤ، حج واجب ہو گیا تم پر جاؤ، کوئی اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے اپنے گھر پر حج کو جا رہا ہے تو یہ نہ کہیے دیکھو تمہیں راہ حج میں بچے نہ یاد آئے، جب سے گھر سے نکلو جب تک گھر پر آؤ بچوں کا خیال نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آئے گا کیوں نہیں صاحب خیال جب چھوٹے چھوٹے بچے آدمی چھوڑ کے جائے گا؟ اب یہ ٹھیک ہے کہ واجب ہے بچوں کی محبت پر، اللہ کی محبت غالب ہے، جا رہا ہے مگر یاد تو آئیں گے بچے۔ اب یہ دیکھو بچوں کا خیال نہ آئے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے حکم دیا ہے وضو کرو، ٹھیک ہے وضو کریں گے، آپ نے حکم دیا غسل کرو، غسل کریں گے، لیکن آپ کہیے سردی میں ٹھنڈے پانی سے غسل اگر کرو تو سردی لگی تو غسل باطل ہو جائے گا۔ غسل کیسے باطل ہو جائے گا؟ سردی تو لگے گی اگر پانی گرم کرنے کا انتظام نہیں ہے۔ یہ شرطیں جو ہیں یہ مذہب نہیں لگا سکتا کہ سردی نہ لگے۔ ٹھیک ہے آپ کسی کے دوست کو اٹھائے لیتے ہیں، آپ کسی کے عزیز کو اٹھائے لیتے ہیں، صبر کرے وہ، صبر تو کرے گا مگر کہیے کہ آنسو نہ نکلے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آنسو نہ نکلے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آنسو نہ نکلے؟ آپ ہم سے کہیے کہ صحیح کرو، طواف کرو گرمیوں میں دوپہر میں، مگر پسینہ نہ آنا چاہیے ورنہ طواف ٹوٹ جائے گا۔ پسینہ کیسے نہیں آئے گا؟ تو پسینہ آنے پر، بھوک لگنے پر، پیاس لگنے پر، بچے یاد آنے پر آدمی کا اختیار نہیں ہے، ویسے آنسوؤں کا اختیار نہیں ہے۔ سوچ کے نہ آنسو روکے جاتے ہیں نہ سوچ کے آنسو نکالے جاتے ہیں۔ اور بیان نے لہذا آنسوؤں کے اوپر کوئی پہرا نہیں بٹھا سکتا، اور اگر آنسوؤں پر پہرا بٹھائے تو وہ دین فطرت کے اصول سے بہت دور ہے۔ تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ جو روئے نہ وہ صابر ہے، اور اس کے اندر یہ بھی اڑا دی کہ وہ جو روئے گا تو اس کے مرنے والے کی عزیز بازار ہوگا جس پر رو رہا ہے۔ کس قدر جاہلانہ فلسفہ ہے اور کتنا عقل سے دور فلسفہ ہے یہ کہ اس پر عذاب ہوگا۔ اس لیے کہ آدمی جو کسی جانے والے کے لیے نیکیاں کرے وہ تو پہنچتی ہیں، لیکن کوئی کسی کے لیے برائی کرے تو نہیں پہنچتی۔ اسلام میں نیکی کا دروازہ تو کھلا ہے، آپ اپنے کسی مر جانے والے دوست یا عزیز کے لیے اگر نیکی کیجئے تو اگر وہ مومن ہے تو نیکی کا ثواب اسے ملے گا، لیکن اگر کوئی کسی کا دشمن مر گیا ہے اور وہ اس کے لیے برائی کرے تو برائی نہیں پہنچتی۔ یہ اسلام کا فلسفہ نہیں ہے کہ یہاں ہم برائی کریں مرنے والوں کو پہنچے، نہیں وہ ہمارے ہی کھاتے میں رہ جائے گی برائی۔ تو اگر رونا ہم نے مان لیا حرام بھی ہے مرنے والے پر تو جو روئے گا اسی کے کھاتے میں رہے گا، مرنے والے کے کھاتے میں جہاں
جانوں کے تلف ہو جانے سے آزمائیں گے، اور حضور سرور کائنات نے اس مسئلے کو آپ کے ایک صاحبزادے تھے جناب اسماعیل، جن کی والدہ جناب ماریہ قبطیہ تھی، جن کی ولادت باسعادت بھی مدینے میں ہوئی اور سنی میں کم سنی میں بچپنی میں رحلت بھی ہو گئی مدینے میں۔ تو تاریخ میں ہے کہ ان کی میت جنت البقیع میں دفن ہو رہی تھی اور سرور کائنات وہاں کھڑے تھے، ظاہر رحمت تھے، بچے کی میت دفن ہو رہی تھی، باپ کھڑا، رحمت للعالمین تھے۔ یہ منظر دیکھ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ جس وقت ان شہزادے کی میت دفن ہو رہی تھی تو سرور کائنات کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کسی سنگ دل نے انتظار بھی نہ کیا، اسی وقت پڑھ کے پوچھا کہ آپ رسول برحق ہو کے روتے ہیں؟ تو آپ نے فوراً پلٹ کے اس سے کہا کہ تجھے رسول برحق کی یہ پہچان کس نے بتائی کہ جو نہ روتا ہو وہ رسول برحق ہو؟ یہ پہچان تجھے کس نے بتائی رسول برحق کی؟ یہ کہاں سے سن کے آیا کہ رسول برحق وہ ہے جو روتا نہ ہو؟ اب ظاہر ہے کہ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کا، وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت! تو وہ خاموش ہو گیا، لیکن یہ کہ سرور کائنات نے انتہائی علم اور انتہائی صبر و ضبط سے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ، جب دل جلتا ہے تو آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے۔ یہ رونا خلاف صبر نہیں ہے۔ اپنی مصیبت کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرا کے اس کی شان میں گستاخی کرنا خلاف صبر ہے۔ کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، اپنی مصیبت کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرا کے اس کی شان میں گستاخی کرنا یہ خلاف صبر ہے۔ آنسو بہانا خلاف صبر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فطرت انسانی ہے۔ تو وہ لوگ جو مصیبتوں میں اللہ کی شان میں نازیبا کرنے کہتے ہیں وہ بے شک خلاف صبر ہے، ورنہ رونا اور آنسو بہانا خلاف صبر نہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ ہم جانوں کے تلف ہونے سے آزمائیں گے، اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بلاغت قرآنی کا کمال تھا کہ ثمرات سے مراد پھل ہرگز نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر پھل مراد لے لیے جائیں تو اس کو شعراء کرام بہتر جانتے ہیں کہ چوتھا مصرع اگر کمزور ہو گیا یا بند کہہ رہے ہیں تو چھٹا مصرع بھسبھسا لگا تو شاعر کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے نا نظر میں، کہ بھئی بہت عمدہ 5 مصرے کہے مگر چھٹا مصرع بے جان تھا، اس لیے بند، ورنہ بے مثال بند ہو جاتا ہے۔ تو شاعر کی کوشش کہتی رہتی ہے کہ مصروں کی طاقت بڑھتی رہے۔ تو جب شاعر اتنی سی بات جانتا ہے کہ مصروں کی طاقت بڑھتی رہے تو کیا اللہ بے خبر ہوگا اس معاملے سے؟ وَلَنَبْلَوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ دیکھیے طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اور اب جب جانوں کی بات آ گئی تو پھلوں میں رکھا کیا ہے؟ جب جانوں کی بات آ گئی تو پھلوں میں رکھا کیا ہے؟ جس کا بھائی مر گیا، جس کا باپ اس سے بچھڑ گیا، اس کے باغ میں اب کی اچھی فصل آئی یا نہیں آئی، اس میں رکھا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ باغ کی فصل بگڑ گئی، ارے ایسا بھائی جوان شیر سے چلا گیا، 10 باغوں کی فصلیں اس کا قربان تھیں۔ کیا کہنے ہیں؟ فرمایا، اور پھر بھائی سوال یہ ہے کہ ثمرات سے مراد جو اگر پھل ہیں تو نقص من الاموال کے چیپٹر میں اس کا بیان تو آ چکا، اب یہ تو ریپیٹیشن ہے بات کا۔ آم کا باغ ہے یا سیب کا باغ ہے یا کزو باغ ہے تو پورے باغ کے پھل آدمی کا اکیلا کھا تھوڑی جاتا ہے، وہ اس کی روٹی روزی سال بھر کے آزموکے کے لیے ہوتے ہیں۔ جو لوگ باغ لگاتے ہیں اس کی فصلیں بیچتے ہیں تو وہ فصلیں وہ اکیلے کھا تھوڑی جاتے ہیں، 1-2 درخت روک لیتے ہیں اپنے لیے، وہی بہت ہوتے ہیں۔ دوستوں میں بانٹ کے کھاتے ہیں 1-2 درخت کے پھل، اور باقی فصل کو بیچ ڈالتے ہیں، اس سے ان کا سال بھر کا خرچہ چلتا ہے۔ تو نقص من الاموال کے چیپٹر میں تو وہ بات آ گئی، اب کیا بیان کر رہے ہیں دوبارہ؟ اب یہ بلاغت قرآنی ہے کہ ثمرات کہا اور اولاد مراد دی۔
تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور اولادوں کے ذریعے آزمائیں گے۔ اور جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو فوراً ہی بلا فصل مژدہ بشر الصابرین، ہمارے حبیب بشارت جنت دے دیجئے، بشارت جنت دے دیجئے صبر کرنے والوں۔ سمجھ گئے صبر کرنے والے کون ہیں؟ وہ نہیں جو رونا نہ روئے نہیں، بلکہ وہ جو اللہ کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ بشر الصابرین، یہ ہمارے حبیب بشارت جنت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اور عزیزان گرامی، فلسفہ صبر بھی سمجھ لیجئے کیا ہے۔ بس دو جملوں میں عرض کرتا چلوں آپ سے، اس لیے کہ ہمارے یہاں اردو میں ایک عجیب و غریب غلط بات مشہور ہو گئی کہ مجبوری کا نام صبر ہے۔ کہ نہ جانے کہاں سے آ گئی زبان میں کہ مجبوری کا نام صبر ہے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ مجبوری کا نام صبر ہے۔ صبر اختیار کا نام ہے۔ مجبوری کا نام مجبوری ہے بس، اور کوئی دوسرا نام نہیں ہے مجبوری۔ اختیار کا نام صبر ہے۔ فرمایا ہم نے، اور اگر آپ کو دلیل چاہیے ہو تو قرآن مجید میں آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں صبر سے مراد روزہ۔ تو قرآن نے روزے کو صبر کہا ہے، قرآن نے روزے کو صبر کہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ روزہ مجبوری ہے کہ اختیار؟ ابھی رمضان مبارک گزرا ہے، ابھی 2 دن گزرے ہیں، تیسرا دن ہے یار۔ ابھی آپ لوگ روزے رکھ کے آئے سب، اب بتائیے رمضان میں روزہ مجبوری ہے کہ اختیار ہے؟ اور ہم نے تو جو منظر کر تو زندگی سمجھ لے پکتا ہوں، آپ کو معلوم کہ وہ گھر میں کہیں سب لوگ جانے والے تقریب تھی عزیزوں میں، اور گرمی کا زمانہ تھا، جون کا مہینہ تھا۔ ہم نے کہا کہ ہم 10 بجے تک آ جائیں گے اپنے کاموں سے فارغ ہو کے، اور بیوی سے کہا کہ اس کے بعد تم بچوں کو لے کے چلی جانا شادی میں۔ وہ 10 کے 12 بج گئے، ہمیں کاموں سے فرصت نہیں۔ اب جب 12 بجے دن کو بھوکے پیاسے گرمی میں، جون کی گرمی میں، لو کے تھپیڑے کھاتے ہوئے جو لکھنؤ میں ہوتے ہیں، ہم آئے گھر میں تو ان کا ہم انتظار میں بیٹھے، اتنی دیر ہو گئی، کہا کیا بتائیں کام اب تم چلی جاؤ۔ تو ان کا اچھا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، اب تمہارے انتظار میں بیٹھے تھے، اچھا سمجھ لو تم بوکلا نہ جانا، گھبرا نہ جانا۔ جو کوئی شربت بنا کے فریج میں رکھ دیا ہے، چائے بنا کے تھرمس میں رکھ دی ہے، یہ پکا کے یہ رکھ دیا ہے، سالن ادھر رکھا ہے، روٹی ادھر رکھی ہے، فریج میں یہ رکھا ہے، الماری میں یہ رکھا ہے، ادھر یہ رکھا ہے، میز پہ یہ رکھا ہے، ہر چیز سب بتا دی۔ افطاری بھی بنا دی تھی انہوں نے، کھانا بھی تیار کر دیا تھا انہوں نے، چائے بھی بنا دی تھی، شربت بھی بنا دیا تھا، ہر چیز بنا کے سب کر کے تو بوگلا نہ جانا، نہ ہونا، ہر چیز بتا دی۔ اور اس کے بعد وہ بچوں کو لے کے چلی گئی۔ اب گھر میں ہم ہیں، کھانا پینا ہے، روزہ ہے۔ کیونکہ گھر تنہا رہ گیا، لہذا دروازے کا دروازہ بھی جا کے بند کر دیا کہ خود لگتا ہے ہم سو جائیں، کوئی آ جائے گھر سے سامان لے جائے، چرا لے، لہذا گھر میں دروازہ ہی بند ہو گیا۔ اب کسی کے آنے جانے کا بھی خطرہ نہیں رہا، یہ بھی خطرہ نہیں کر رہا کہ اخلاقی اعتبار سے بیوی بچے کیا سوچیں گے، یہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ پیاس بھی لگی ہوئی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، چائے کی بھی خواہش ہے، پانی کی بھی خواہش ہے، کھانے کی بھی خواہش ہے، گرمی کا زمانہ ہے، 7:30 بجے لکھنؤ میں افطار ہوتا ہے، 12 بجے ہیں، 7.5 گھنٹے کا سفر طے کرنا ہے، تڑپ رہے ہیں، بستر پر کروٹ بدل رہے ہیں، کبھی قرآن پڑھتے ہیں اس میں دل نہیں لگتا، کبھی کوئی کتاب اٹھاتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، کبھی سونے کی کوشش کرتے ہیں نیند نہیں آتی، کبھی گھڑی دیکھتے ہیں، یوں ہی تڑپتے تڑپتے جب 7:30 بجے مؤذن کی آواز آئی، اطمینان ہو گیا کہ افطار کا وقت آیا۔ جب ہم نے افطار کیا تو یہ مجبوری ہے کہ اختیار ہے؟ جب چاہتے جو چاہتے کھا لیتے۔ اتفاق سے ایک دن ہم نے اپنے کچھ غیر مسلم دوستوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کر دیا کہ اس دن ہم اس طریقے سے تڑپتے رہے 7:30 بجے تک،
تو جو غیر مسلم تھے انہوں نے کہا کہ صاحب عقلی بھی نہیں آ سکتا کہ آپ کے پاس کھانا بھی موجود تھا، پانی بھی موجود تھا، چائے بھی بنی ہوئی تھی، ٹیبل پر سامان بھی لگا ہوا تھا، اور 7:30 بجے تک آپ 7.5 گھنٹے تک آپ تڑپتے رہے اور آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ آپ غلط کہتے ہیں، کچھ تھا ہی نہیں آپ کے گھر میں۔ اگر ہوتا تو کھا نہ لیتے، اگر ہوتا تو کھا نہ لیتے۔ آپ کیا کچھ نہیں تھا، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر ہوتا تو آپ ضرور کھا لیتے، چونکہ آپ کیا کچھ نہیں تھا اس لیے آپ بھوکے تڑپتے رہے۔ آپ بتائیے، آپ کی سمجھ میں بات آئی میری کہ میں بھوکا تڑپتا رہا؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کو تو یقین آئے گا کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، بھوکا تڑپتا رہا ہوگا۔ اب ہم اس غیر کو کیسے سمجھائیں کہ ہر چیز ہمارے اختیار میں تھی، لیکن اگر کھا لیتے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا۔ اب جو ہم کبھی کبھی مجلسوں میں پڑھتے ہیں کہ حسین کے اختیار میں جنت بھی ہے اور کوثر بھی ہے اور جنت کا کھانا بھی ہے، تو بات نہ سمجھ کہتے ہیں کہ اگر اختیار میں تھا تو کربلا میں منگا کے کھا کیوں نہ لیا؟ ہم ان کم ذہنوں کو کیسے سمجھائیں کہ جیسے اشارہ ہوتا سب آ جاتا مگر اسلام ٹوٹ جاتا؟ صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، صبر اختیار کا نام ہے۔ اور جتنا جتنا اختیار بڑھتا جائے گا اتنا اتنا صابر کی شان بڑھتی جائے گی۔ اسی لیے ہم سب سے بڑا صابر حسین کو مانتے ہیں کہ حسین کے بعد اختیار سب سے زیادہ تھا۔